بیوی ہونے کے ناطے بھی اس نے بالکل اچھا کام نہیں کیا. اپنا منہ کالا کروایا تھا پھر اس کے ساتھ 4 بچے آپ نے کیسے پیدا. السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف بہت اچھے طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے. تو دوستو آج میرے ساتھ میرے بہت ہی پیارے دوست اور بہت ہی سمجھ لیں کہ بچپن کے دوست کہہ لیں میرے ساتھ موجود ہیں اور ان کا نام فیصل ہے. اور پیارے بہن بھائیوں، یہ بھی جیسے کہ ہمارے غلام حیدر بھائی اپنے معصوم بچوں کے لیے جس طریقے سے باہر ملک میں گئے روزی وغیرہ کمانے کے لیے آپ نے دیکھا، تو اسی طریقے سے ہمارے فیصل بھائی بھی ابھی یہ باہر سے ہی آئے، مطلب ایک ملک سے، ملائیشیا سے. تو ہم فیصل بھائی سے بھی جانیں گے. السلام علیکم فیصل بھائی. وعلیکم السلام. فیصل بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، شکر الحمدللہ. اچھا فیصل بھائی، ذرا آپ یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے بھی باہر وقت گزارا ہے تو باہر کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ آپ اپنا ملک چھوڑ کے گئے، اپنے بیوی بچے چھوڑ کے گئے، تو کیا سوچ تھی آپ کی باہر جانے کی؟ باہر کا ملک بھی بہت اچھا ہے اور یہ سوچ کر ہم گئے تھے کہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے گئے تھے. جی جی. باہر بھی کمانا آسان نہیں ہے بھائی جان، بہت مشکل ہے. جی. وہاں پر بھی پیسہ روڈ پر نہیں پڑا ہوا ہے. بالکل. کہ ہم یہاں سے چلے گئے اور وہاں پر ایک سیٹ پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. بہت مشکلاتیں پیش آتی ہیں، کسی کے جیب سے پیسہ نکالنا بہت مشکل ہے، وہ بھی رزق حلال. بالکل. تو بہت محنت کی ہے، بہت مشقت بھی اٹھاتے ہیں. غلام حیدر بھائی بھی گئے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کے کچھ سپنے لے کر گئے تھے. ہم بھی ایسے والد ہیں، اپنے بچوں کے لیے بہت ایسے سپنے لے. جی. تو فیصل بھائی یہی ہم جتنے بھی دوست ہیں ہم سے آج جو ہماری گفتگو ہے وہ اسی موضوع پر ہے کہ جیسے کہ غلام حیدر بھائی بھی اپنی آنکھوں میں سپنے سجا کر اس ملک پاکستان سے گئے تھے کہ اپنے 4 معصوم بچوں کا وہ مستقبل سنواریں گے. تو پیارے بہن بھائیو، آپ نے دیکھا بھی تھا کہ غلام حیدر بھائی جس طریقے سے وہاں محنت کا کام وہاں پر بھی کر رہے تھے اور اس وقت بھی کراچی کے اندر وہ ایک بہت ہی مشقت کا، محنت کا کام کر رہے ہیں. اور غلام حیدر بھائی آلریڈی بھی جب یہاں موجود تھے پہلے باہر جانے سے پہلے، تو وہ ڈبل کام کیا کرتے تھے، یعنی کہ رکشہ بھی چلاتے تھے اور ماربل کے کارخانے میں بھی کام کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد وہ سعودی عرب گئے. کس طریقے سے مشکلات پیش آنے کے باوجود مشکلاتیں دیکھی، بہت ساری مشقت اٹھائیں. اس کے بعد وہ اس لیول تک غلام حیدر بھائی گئے تھے کہ انہوں نے 2.5 سال کے اندر اپنا 18.5 لاکھ کا گھر لے لیا تھا، جو کہ سیما حیدر بیچ کر، دھوکہ دے کر وہاں جا کے بیٹھ گئی. اور کتنے اس نے من گھڑت جھوٹ بھی کہے. تو فیصل بھائی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سیما حیدر بیچ کے گھر چلے گئی اور جو غلام حیدر بھائی کے جو معصوم 4 بچے ہیں ان کو بھی لے کے چلے گئی. ٹھیک ہے. اور ان بچوں کا جا کر اس نے وہاں مذہب تبدیل کرا دیا. تو فیصل بھائی دیکھیں، وہ جوان ہے، ایڈلٹ ہے سیما حیدر، تو وہ اپنا مذہب چاہے 150 دفعہ چینج کرے، کسی کو اس سے کوئی سروکار نہیں، کوئی پریشانی نہیں، مگر جس طریقے سے اس نے معصوم 4 بچوں کے ساتھ کیا ہے، تو فیصل بھائی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں سیما کے بارے میں یہ کہوں گا، انہوں نے یہ ٹھیک نہیں کیا. ان کے 4 بچے تھے اپنے، اور ان کے والد صاحب ان کی زندگی کو بنانے کے لیے، ایک والد اپنی زندگی بچوں کی بنانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دیتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. سیما کو یہ نہیں پتا ہے کہ ان کے والد وہاں پر کس طریقے سے روزی روزگار کے لیے در بدر ٹکریں مار رہے ہیں، ہر کسی کے آگے جزت ماسد کرتے ہیں، بہت سی ٹوکریں کھاتے ہیں. مگر یہ بیوی تھی جو سیما یہ نہیں سمجھ سکی. جی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فیصل بھائی دیکھیں، یعنی کہ غلام حیدر بھائی اپنے بچوں کے خاطر ہی باہر گیا تھا. اور جب دیکھیں فیصل بھائی، آپ بھی ابھی تقریباً 2 سے 2.5 سال بعد آئے اپنے ملک واپسی نا. تو پردیس کاٹنا بھی ایک بہت مشکل ترین کام ہے، اور پھر اپنے بچوں کو چھوڑنا، ٹھیک ہے، پھر اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنی فیملی سے، اپنی بیوی سے دور رہنا ایک بہت مشکل کام ہے، جو کہ غلام حیدر بھائی نے بالکل سہا بھی، جھیلا بھی. کس وجہ سے؟ کہ صرف بچوں کا، معصوم بچوں کا، اپنے وہ 4 بچوں کا مستقبل. اور وہ سیما حیدر جو بھگوڑی، جو سالی بھاگ کے یہاں سے وہاں جا کے بیٹھ گئی، جھوٹی عورت، صرف اس کے خاطر گئے تھے کہ ہمارا مستقبل، ہماری لائف کچھ بہتر ہو سکے گی. مگر اس کے بدلے میں غلام حیدر بھائی کو کیا ملا کہ جب وہ بیچارہ واپسی پاکستان آیا تو صرف اور صرف افسردگی، پریشانی، ٹینشن، دکھ اور دھوکہ اس نے پایا. کیوں کہ 3.5 سال وہ بیچارہ وہاں گزار کر آیا. جب وہ یہاں پر ریٹرن ہوا تو اس کے معصوم 4 بچے بھی اس کے ساتھ نہیں تھے. تو آپ دیکھیں فیصل بھائی، ایک عورت، آپ یہ دیکھیں کیا ایک عورت جو اس کے 4 بچے ہوں، اس کو کیا اتنا موقع ملتا ہے کہ وہ جو ہے کسی جوان لڑکے سے معاشقہ لڑائے، عشق لڑائے، اور اپنے شوہر کی کمائی کا 18.5 لاکھ روپے کا جو خریدا ہوا گھر تھا وہ 1.5 سال بعد یا 1 سال بعد اس نے بیچا کتنے کا؟ 12 لاکھ میں. یعنی کہ اونے پونے کا وہ گھر بیچ کے چلے گئی ہے. اور جا کر وہاں بیٹھ کے کیا غلام حیدر کا جو چہرہ پیش کرتی ہے کہ غلام حیدر تو صحیح کردار کا مالک نہیں تھا اور وہ خراب آدمی تھا، وہ تو خاندانی ڈکیت تھا، وہ تو خاندانی چور تھا. ارے بھائی، جب اگر غلام حیدر خاندانی ڈکیت تھا،
خاندانی چور تھا تو آپ نے اپنا منہ کالا کروایا تھا پھر اس کے ساتھ. 4 بچے آپ نے کیسے پیدا کیے؟ اور فیصل بھائی وہ کتنی ہی بے شرم عورت ہے جس میڈیا نے بھی اس سے سوال کیا کہ آپ سیما یہاں پر سچن کے لیے اتنی دور آئی ہیں تو کیوں آئی؟ میں پیار کی خاطر آئی ہوں. تو فیصل بھائی آج سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شادی شدہ عورت جس کے 4 بچے ہوں, میں تو یہ مانتا ہوں کہ جو عورت جس کے بچے ہو جاتے ہیں وہ مرد سے بھی زیادہ میں کہتا ہوں سمجھدار ہوتی ہے. تو اس نے ایسی بے وقوفی کے پب جی کھیلتے کھیلتے ایک یہ کالے کوے کے پاس جو سالہ خود لونڈا لپاڑا ہے, حرامی ہے, ڈکیت ہے, چور ہے, خاندانی ڈکیت ہے, اس کے پاس گئی ہے اور جا کے کہتی ہے کہ میرے بچوں کا مستقبل میرے مینا جی کے ساتھ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں فیصل بھائی, کیا وہ جو کالا لپو ہے جو سچن, اس کے ساتھ غلام حیدر کے بچوں کا مستقبل ہو پائے گا؟ سیما ہے یہ بالکل غلام حیدر کے بچوں کا مستقبل وہ نہیں سدھار سکتا. یہ باپ ایک سمجھتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے وہ کیسی قربانیاں دیتا ہے. یہ ماں ضرور ہے میں سمجھتا ہوں, مگر کس درجے کی ماں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ نہیں سمجھ سکی ہے اس کا شوہر کہاں پر جا کر کیسے محنت مزدوری کر کر اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا اور ان کا مستقبل بنائے گا. یہ ایک ماں نے اچھا نہیں کیا, بالکل. اور ایک بیوی ہونے کے ناطے بھی اس نے بالکل اچھا کام نہیں کیا. جی تو فیصل بھائی دیکھیں بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ جو سیما ہے یہ تو ماں کہلانے کے لائق نہیں ہے. بے شک یہ ماں ہے مگر ماں کہلانے کے لائق نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں فیصل بھائی اس نے جب یہاں سے انلیگل بارڈر کراس کیا, سب سے پہلے تو جیسے کہ اس نے کراچی سے مطلب یہ گئی دبئی, دبئی سے پھر یہ نیپال گئی, نیپال سے انلیگلی طور پر بھارت میں انٹر ہو گئی. تو فیصل بھائی اس نے اس چیز کا بھی خیال نہیں رکھا کہ جب انلیگل انٹری ہوتی ہے تاروں کے راستے سے تو بارڈر کے اوپر جو ہے ہر ملک کی آرمی ہوتی ہے موجود, ٹھیک ہے, تو وہ فائرنگ بھی کر سکتے تھے, کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا تھا. حیدر کے معصوم بچوں کی جان کو بھی کسی کو بھی ایک کو نقصان ہو سکتا تھا, اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا تھا. تو آج یہ فیصل بھائی آج یہ بہت بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے کہ میں ماں ہوں, اور یہ جتنے بھی لوگ میرے خلاف لائیو کرتے ہیں ان کا مقصد جو ہے میرے بچوں کو مجھ سے دور کرنا ہے. تو بھائی ہمارا مقصد بچوں کو ماں سے دور کرنا نہیں ہے, مگر جس ماں نے ایک باپ کا اتنا بڑے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی, غلام حیدر بھائی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا کے اس کے پیٹ پہ چھرا گھوپا, اس کے اعتبار کو دھوکہ دیا, غلام حیدر کو دھوکہ دیا, اس کی پوری جائیداد جا کے لے کر باہر ملک جا کے جو ہے وہ کالے کوے کے پاس, رازن کے پاس, بھتہ خور کے پاس جا کے چور کے پاس بیٹھ گئی, شرابی کے پاس, نشیری کے پاس جا کے بیٹھ گئی ہے, اور آج وہ دعویٰ کرتی ہے کہ غلام حیدر کے بچوں کا مستقبل جو ہے سچن کے ساتھ ہے. ارے بھائی تیرے کو شرم نہیں آتی بے شرم عورت؟ غلام حیدر کے بچوں کا مستقبل غلام حیدر کے ساتھ ہے, نہ کہ اس بغیرت جو ناچ کی کمائی کھانے والا وہ تجھ کو نچا کے وہ اپنا گھر چلا رہا ہے اور تو کہتی ہے تیرا مستقبل اس کے ساتھ ہے, بغیرت کے ساتھ. تیرے کو شرم نہیں آتی کہ تو جو معصوم تیری 3 بچیاں ہیں, چلو فرحان بھی بچہ ہے بے شک وہ بھی حیدر بھائی کا بچہ ہے, مگر 3 بچیاں لے کے تو جو اس کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور ناچ گانا کر رہی ہے, اور وہ تو پہلے سے ہی بغیرت فیملی ہے. تو دیکھیں فیصل بھائی بچوں کا مستقبل تو بالکل خراب ہو رہا ہے, کیونکہ دیکھیں سارا دن اس گھر میں ناچ گانا چلتا ہے اور وہ خود بھی ریلز بنا رہی ہے, گانوں پہ ڈانس کر رہی ہے. دیکھیں میں یہ ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ناچ کرنا اور فلانا کرنا اس کے میں خلاف نہیں جا رہا ہوں, مگر جو اس نے کانڈ کیا ہے مطلب معصوم بچوں کو لے کے غیر قانونی طور پہ گھسی, پھر جو ننگ پنا اس نے پھیلایا, اور مطلب اس کے نام پہ محبت عشق کے نام پر وہ جو ہے فیصل بھائی وہاں بیٹھ کے وہ ہندوستان پاکستان نفرت ہندو مسلم جو بھی فساد وہ کرانا چاہ رہی ہے وہ ہم اس کے بالکل خلاف ہیں. تو فیصل بھائی آخری میں کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ بھارت سرکار کو کہ کس طریقے سے یا جلد از جلد غلام حیدر بھائی کے بچے جو ہے بھارت سرکار غلام حیدر بھائی کو ریٹرن کر دے, ڈیپورٹ کر دے, کیا میسج دیں گے؟ جی میں بالکل بھارت سرکار سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ غلام حیدر بھائی کے جو بچے ہیں انہیں واپس دیے جائیں. وہ سیما ہے جو وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ایک اچھی ماں نہیں ہے, اچھی ماں ہونے کے ساتھ وہ اچھی بیوی بھی نہیں ہے. بالکل میاں بیوی بہت سی قربانیاں دیتے ہیں اپنی اولاد کی خاطر. جی تو میں پھر بھی گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ جلد سے جلد اس کے بچے ڈپورٹ کیے جائیں اور ایک باپ کو دیے جائیں. باپ بہت اچھا مستقبل سمجھتا ہے, سوچتا ہے, اپنی اولاد کی خاطر وہ اپنا خون پسینہ کے بہا دیتا ہے. یہ ماں نہیں سمجھ سکتی ہے. اس نے عشق مشوقی کے چکر میں اپنے جو ان کے گھر والے تھے غلام حیدر بھائی, ان کی محنت, ان کا جو بھی تھا جذبہ تھا باہر جا کے اپنی اولاد کے لیے کچھ کرنے کا, انہوں نے یہ نہیں دیکھا. یہ ایک کالے انسان کے پیچھے وہ جیسا بھی اسے اچھا لگ گیا, پر وہ بھی انسان اچھا نہیں ہے. جس نے کسی کی بیٹی کو مرغلایا ہے, 4 بچوں کی وہ ماں ہے, یہ ٹھیک نہیں کیا اس نے بھی. جی بالکل بالکل فیصل بھائی دیکھیں آپ نے ایک بہت پیاری بات کی
کہ وہ بندہ اگر اچھا ہوتا تو وہ کم از کم خود غلام حیدر کا گھر خراب نہیں کرتا. اور سیما حیدر بے شک جھوٹ بولتی رہی کہ میرا شوہر جا چکا ہے، فلانا ہو چکا ہے، ڈمکانا ہو چکا ہے. بھائی سچن اگر اچھا ہوتا یا سچن کے گھر والے اچھے ہوتے تو سب سے پہلی بات وہ یہ کرتے کہ بھائی جس کے 4 بچے ہیں اس پر کیا بیتے گی. ایک ملک چھڑوا کے ایک بچوں کا دھرم چینج کروا کر ان کو جو غیر قانونی طور پہ وہاں مطلب وہ گئی اور پھر جو اب تک وہاں رکی ہوئی ہے، ہم بھارت سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ غلام حیدر کے معصوم 4 بچوں کو جلد از جلد انصاف دیا جائے، غلام حیدر کو انصاف دیا جائے اور ان بچوں کو فی الفور اس ناگن ماں سے دور کر کے جو شیلٹر ہوم ہے، جو چائلڈ ویلفیئر ہیں، ان کے حوالے کیا جائے اور غلام حیدر بھائی کو جلد از جلد انصاف دیا جائے. اور اس امید کے ساتھ کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ غلام حیدر بھائی کو بھارت سرکار ویزا بھی دے گی اور غلام حیدر بھائی اپنا مدعا بھی جا کر کورٹ میں رکھیں گے، سچ حقائق جو ثبوت غلام حیدر بھائی کے پاس موجود ہے وہ بھی رکھیں گے. تو اس امید کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں ختم، پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.